بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمص میں اپنا ہیڈ کوارٹر جس مکان میں بنایا تھا وہ کوئی معمولی اور عام سا مکان نہیں تھا۔ یہ علاقہ بلکہ پورا شام کبھی ایرانیوں اور کبھی رومیوں کے قبضے میں رہا ہے، اس لیے ایرانیوں اور رومیوں نے ہر جگہ اپنے لیے محل تعمیر کرا رکھے تھے۔ رومی فوج کے اس افسر کو، جس کا نام روتاس تھا، اس محل کے ہی ایک کونے والے کمرے میں رکھا گیا۔ اس کمرے کے اندرونی زیب و زیبائش اور فرنیچر وغیرہ سب شاہانہ تھے۔ کمرے کے باہر ایک پہرے دار کھڑا کر دیا گیا تھا اور روتاس کو کھانا بھی اچھا دیا جانے لگا۔ اگر وہ قید خانے میں قید کیا جاتا تو اسے بڑی گندی کوٹری میں رکھا جاتا اور نہایت گھٹیا کھانا دیا جاتا۔ اگلے روز شارینہ اس کے کمرے میں گئی۔ اس نے کمرے کی ہر ایک چیز دیکھی، پھر پلنگ اور بستر کو اچھی طرح دیکھا جیسے کمرے کا معائنہ کر رہی ہو۔ اپنے آپ کو قیدی نہ سمجھنا، شارینہ نے کہا۔ تم یہاں مہمان ہو، کوئی تکلیف تو نہیں؟ میرا خیال ہے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں۔ کیا تم خدا کا شکر ادا نہیں کرو گے کہ تمہیں قید خانے میں نہیں بھیجا گیا؟ تمہارے سپہ سالار نے مجھے آزاد کر دینے کا وعدہ کیا تھا، روتاس نے کہا۔ پہرا کھڑا کر دینے کا مطلب ہے کہ میں قیدی ہوں۔ تم فوج کے افسر ہو، شارینہ نے کہا۔ اگر تمہارے پاس تمہارے دشمن کا کوئی آدمی تمہاری ہی طرح تمہارے پاس لایا جائے اور وہ ایسے ہی راز اگل دے جیسے تم نے اگلے ہیں، تو کیا تم اسے فوراً آزاد کر دو گے کہ وہ اپنی فوج میں جا کر بتائے کہ وہ راز اگل آیا ہے، لہٰذا اپنی جنگی منصوبے تبدیل کر دو؟ روتاس نے سر جھکا لیا جیسے اسے شارینہ کا جواب ٹھیک لگا ہو۔ میں تمہارے پاس آتی رہوں گی، شارینہ نے کہا۔ ہم دونوں رومی ہیں، یہ ایسا رشتہ ہے جسے میں نظر انداز نہیں کر سکتی۔ لیکن اب تو تم مسلمان ہو، روتاس نے کہا۔ تم نے عملاً ثابت کر دیا ہے کہ مجھے اپنا دشمن سمجھتی ہو۔ کیا یہ بتانا پسند کرو گی کہ تم یہاں کیسی پہنچی تھی؟ اور پھر تم ایک مسلمان کے ساتھ کہاں جا رہی تھی کہ میں تمہارے سامنے آ گیا؟ تمہاری حیرت کو میں سمجھتی ہوں، شارینہ نے کہا۔ تم سوچتے ہو کہ میں شہنشاہ ہرقل کی بیٹی ایک معمولی سے عرب مسلمان کے ساتھ کیوں چلی آئی؟ یہ شخص جو میرے ساتھ تھا، اس کا نام حدید بن مومن حزرج ہے۔ اپنی فوج میں اس کا عہدہ معمولی سا ہے۔ ہمارا جنگی قیدی تھا۔ مجھے اتنا اچھا لگا کہ میں نے اسے رہا کیا اور اس کے ساتھ آ گئی۔ شارینہ نے روتاس کو حدید اور اپنے فرار کا واقعہ سنایا، لیکن ایسے لہجے اور انداز سے سنایا جیسے اسے اپنا یہ اقدام پوری طرح اچھا نہ لگا ہو۔ روتاس نے اس سے پوچھا کہ وہ یہاں خوش ہے یا کوئی کمی محسوس کر رہی ہے۔ میں یہاں اسلام قبول کرنے نہیں آئی تھی، شارینہ نے جھوٹ بولا۔ مجھے اپنے باپ کے خلاف بھی کوئی شکایت نہیں تھی، شاید میں پیار کی تشنگی محسوس کرتی تھی، اور میری عمر ایسی ہے کہ عقل پر جذبات غالب آ جاتے ہیں۔ معلوم نہیں یہ شخص حدید مجھے کیوں اتنا اچھا لگتا ہے، جیسے اس کے ہاتھ میں کوئی طلسم ہے جو مجھ پر بڑے ہی خوبصورت آسیب کی طرح طاری ہو جاتا ہے۔ مجھے اسلام سے نہیں، حدید سے محبت ہے۔ میں تمہارے 2 سپاہیوں کو مار کر تمہیں زندہ یہاں لے نہ آتی تو تم حدید کو مار ڈالتے۔ تمہیں یہاں حدید کو خوش کرنے کے لیے لائی تھی۔ حدید کے سپہ سالار اس پر بہت خوش ہیں۔ سچ پوچھو تو یہ لوگ مجھے اچھے نہیں لگے۔ میں تو شہزادی تھی اور کہاں اس جنگل میں خیمے میں پڑی رہتی ہوں اور زمین پر سوتی ہوں۔ یہ لوگ بہت ہی سادہ بلکہ پسماندہ ہیں۔ آج تمہیں یہاں دیکھ کر اور تمہارے پاس بیٹھ کر مجھے دلی تسکین محسوس ہو رہی ہے۔ یہ خیال رکھنا کہ مجھے اپنے دشمن نہ سمجھنا۔ میں تمہارے لیے جو کچھ بھی کر سکتی تھی کر دیا ہے۔ تمہیں قید خانے میں نہیں جانے دیا اور یہ کمرہ تمہیں دلوایا ہے۔ اگر مسلمانوں کو شکست ہو گئی اور یہ یہاں سے بھاگ نکلے تو پھر تم کیا کرو گی؟ روتاس نے پوچھا۔ میں تم سے امید رکھوں گی کہ میرے راز کو دل میں دفن کر دو گے،
شارینہ نے کہا میں اس کوشش میں ہوں کہ حدید کو اپنے ساتھ لے جاؤں اور اسے اسلام سے نکال کر اپنے مذہب میں لے لوں۔ اگر مسلمان یہاں سے پسپا ہوئے تو پھر میں حدید کو ساتھ لے کر واپس آ جاؤں گی۔ اگلے روز شارینہ پھر روتاس کے کمرے میں گئی۔ وہ تو جیسے شارینہ ہی کے انتظار میں تھا۔ پہلے روز شارینہ نے اس پر ایسا تاثر چھوڑ آئی تھی کہ وہ اگلی ملاقات کا انتظار بڑے بے تابی سے کرنے لگا۔ وہ کوئی بوڑھا آدمی نہیں تھا۔ شارینہ کی باتوں سے زیادہ تو وہ اس لڑکی کے حسن و جوانی سے متاثر ہوا تھا۔ شارینہ کا وہ مشکور بھی تھا کہ اس نے اسے قید خانے کی کال کوٹری سے بچا کر اس امیرانہ کمرے میں رکھا تھا۔ اب شارینہ اس کے کمرے میں گئی تو پہلے سے زیادہ دلچسپی سے اس سے پوچھا کہ اسے کوئی تکلیف یا بے آرامی تو نہیں ہوئی؟ نہیں، روتاس نے کہا، تم نے اگر میرے پاس آنا چھوڑ دیا تو مجھے بہت تکلیف ہوگی۔ میں رومی فوج کے حملے کا انتظار کر رہی ہوں، شارینہ نے کہا۔ معلوم نہیں ہرقل کس انتظار میں ہے؟ یہ تو بڑا ہی موزوں وقت ہے کہ حمص کو محاصرے میں لے لیا جائے۔ شہر کے اندر فوج بہت ہی توڑی ہے، یہ لوگ زیادہ دن مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ ہو جائے گا، روتاس نے بے پرواہی سے کہا، یہ بادشاہوں کے اور جرنیلوں کے معاملات ہے۔ تم جو تھوڑا سا وقت میرے ساتھ گزارنے آئی ہو، اسے میں خاک و خون کی باتیں کر کے بے مزہ نہیں کرنا چاہتا۔ ہرقل جب مناسب سمجھے گا فوج کو پیش قدمی کرنے کا حکم دے دے گا۔ کوئی اور بات کرو۔ شارینہ نے محسوس کر لیا کہ روتاس سے کوئی اور جنگی معاملے کی بات بتانے سے گریز کر رہا ہے۔ اس کا انداز ایک تو ٹالنے والا تھا اور دوسرا یہ کہ وہ شارینہ جیسی حسین و جمیل لڑکی کے ساتھ شگفتہ اور رومانی باتیں کرنا چاہتا تھا۔ شارینہ نے اس کے ساتھ ایسی ہلکی پھلکی باتیں شروع کر دی۔ میری ایک ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے، روتاس نے کہا، میں شراب کے نشے سے ٹوٹا ہوا ہوں۔ تم جانتی ہو کہ ہم لوگ پانی کی طرح شراب پیتے ہیں، لیکن یہاں ایک قطرہ دیکھنے کو بھی نہیں ملتا۔ تم شاید نہیں جانتے، شارینہ نے کہا، مسلمان شراب نہیں پیتے۔ یہی نہیں کہ شراب نہیں پیتے بلکہ اسے گناہ سمجھتے ہیں اور شراب پینے والے کو سزا دیتے ہیں۔ شارینہ بڑی ذہین اور فہم و فراست والی لڑکی تھی۔ روتاس نے شراب کا نام لیا تو شارینہ کو یاد آیا کہ اس کی قوم تو اتنی شرابی ہے کہ پانی نہ ملے تو نہ سہی، شراب ضرور مل جائے۔ شارینہ نے سوچا کہ یہ روتاس کی ایسی کمزوری ہے جسے ہاتھ میں لے لیا جائے تو اس کے اندر سے سارے راز نکالے جا سکتے ہیں۔ یہی سوچ کر شارینہ نے شراب ہی کی بات چلنے دی اور ایسی باتیں شروع کر دی کہ روتاس شراب کی طلب پہلے سے زیادہ محسوس کرنے لگا۔ اب تو صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ بری طرح نشے سے ٹوٹا ہوا ہے۔ کچھ کرو شارینہ، روتاس نے کہا، اس شہر میں عیسائی بھی رہتے ہوں گے اور وہ شراب تو ضروری پیتے ہوں گے۔ کسی طرح کسی عیسائی یا کسی بھی غیر مسلم کے گھر سے شراب لا دو۔ لا تو دوں، شارینہ نے کہا، لیکن میں پکڑی گئی تو مجھے یہ لوگ سزا دیں گے۔ میں اپنے آپ کو اس خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتی۔ اب تو روتاس نے شارینہ کی منت سماجت شروع کر دی۔ آخر شارینہ نے کہا کہ وہ پوری کوشش کرے گی اور اسے شراب لا دے گی، لیکن ہر روز نہیں لا سکے گی۔ اگر لا بھی سکی تو اسے نہیں دے سکے گی کیونکہ پہرے دار ہر وقت دروازے کے باہر موجود رہتا ہے۔ اس نے شراب کی بو سونگھ لی تو سیدھا اندر آئے گا اور دونوں کو شراب خوری کے جرم میں سپہ سالار کے آگے کھڑا کر دے گا۔ پھر سپہ سالار کوڑوں کی سزا دے گا جو شاید ہی کوئی برداشت کر سکتا ہو۔ کچھ وقت روتاس کے ساتھ گزار کر شارینہ وہاں سے نکلی اور حدید سے ملی۔ حدید سے کہا کہ وہ کسی طرح شراب کا انتظام کر دے۔ حدید یہ سمجھا کہ شارینہ ایک رومی کو خوش کرنا چاہتی ہے۔ حدید نے اسے بتایا کہ شراب خوری جرم ہے اور اس کی کیا سزا ہے۔ یہ میں یہاں کی عورتوں سے سن چکی ہوں، شارینہ نے کہا۔ روتاس سے میں نے بھی کچھ پوچھنا ہے لیکن وہ ٹال مٹول کر رہا ہے اور مجھے شک ہے کہ وہ اور کچھ نہیں بتانا چاہتا۔ آج اس نے شراب مانگی ہے اور وہ بری طرح سے ٹوٹا ہوا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اسے تھوڑی سی یا جتنی بھی مل جائے پلا کر اسے کچھ اور باتیں معلوم کروں۔ روتاس نے ٹھیک کہا تھا کہ حمص میں عیسائی بھی آباد ہیں، بت پرست بھی ہیں اور شاید ایک دو گھر آتش پرستوں کے بھی ہوں۔
ان لوگوں کے ہاں شراب ہوگی۔ ایک اور بات یاد آ گئی، حدید نے کہا روتاس سے یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ حمص میں ہیرکل کے جاسوس موجود ہیں یا نہیں، اگر موجود ہے تو بتائیے کہ وہ کون سے ہے، میں شراب کا بندوبست کر لوں گا۔ حدید کے لیے یہ کام مشکل نہیں تھا، اس نے 2-3 غیر مسلم گھروں سے کچھ شراب اکٹھا کر لی اور چھوٹے مشکیزے میں ڈال کر مشکیزہ شرینہ کے حوالے کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی حدید نے شرینہ کو بتایا کہ وہ سپہ سالار سے اجازت لے لے گا کہ روتاس سے مزید راز اگلوانے کے لیے اسے شراب پلانا ضروری ہے، اس کی اجازت دے دی جائے۔ حدید نے سپہ سالار سے یہ اجازت بھی لے لی اور پھر یہ پایا کہ روتاس کو نہ بتایا جائے کہ شراب نوشی کی اجازت لے لی گئی ہے، بلکہ اسے اس تاثر میں رکھا جائے کہ اسے چوری چھپے شراب پلائی جا رہی ہے۔ پہراداروں کو بھی کہہ دیا گیا کہ انہیں کمرے سے شراب کی بو آئے تو اسے نظر انداز کر دیں۔ اگلے روز شرینہ شراب کا یہ چھوٹا سا مشکیزہ ایک چادر میں لپیٹ کر روتاس کے پاس گئی اور اسے بتایا کہ اس نے بہت بڑا خطرہ مول لیا ہے اور اب وہ بچ بچا کر پی لے۔ روتاس نے شرینہ سے مشکیزہ اس طرح لیا جیسے اس سے چھینا ہو۔ شرینہ نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ روتاس نے شراب گلاس میں ڈال کر پینی شروع کر دی اور شرینہ سے کہا کہ وہ بھی لے، لیکن اس لڑکی نے انکار کر دیا۔ شراب اپنے سامنے دیکھ کر میں بڑی مشکل سے اپنے آپ پر جبر کر رہی ہوں، شرینہ نے کہا، لیکن میں مجبور ہوں۔ اگر ایک گھونٹ بھی پی کر حدید کے پاس گئی یا کسی کے پاس سے بھی گزری، وہ مجھے پکڑ لے گا اور پھر یہ کوئی نہیں دیکھے گا کہ یہ لڑکی کون ہے اور کس کی بیٹی ہے اور یہ کتنی اہم ہے۔ وہ مجھے سپہ سالار کے ہاں پیش کر دیں گے اور سپہ سالار ایسی سزا دے گا جو میں برداشت نہیں کر سکوں گی۔ اس دور روتاس پیتا ہی چلا گیا اور اب اس نے جو باتیں کی اس میں ہلکی ہلکی لڑکڑاہٹ تھی، وہ نارمل حالت میں رہا ہی نہیں تھا۔ میں واپس جانا چاہتی ہوں، شرینہ نے کہا۔ یہاں کی پابندیاں دیکھو کہ شراب بھی نہیں پینے دیتے، معلوم نہیں شاہ ہیرکل کب حملہ کرے گا۔ ہم سے مسلمان بھاگے تو میں یہاں ہی رہوں گی۔ تم مجھے بتاتے کیوں نہیں کہ حملے میں اتنی تاخیر کیوں کی جا رہی ہے؟ میں تو سوچتی ہوں کہ مجھے موقع ملے تو میں ہیرکل کے پاس پہنچ جاؤں اور اسے کہوں کہ یہی وقت ہے حملے کا۔ اگر ادھر ادھر سے کمک آ گئی تو پھر رومیوں کے لیے حمص فتح کرنا ممکن نہیں رہے گا۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں، روتاس نے کہا۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ شاہ ہیرکل بہت ہی محتاط ہو گیا ہے۔ وہ خود کتنا ہی جرأت اور ہمت والا کیوں نہ ہو، لڑنا تو فوج نے ہے۔ ساری فوج پر مسلمانوں کی دہشت طاری ہو گئی ہے۔ وہ تو ہونی ہی تھی، شرینہ نے کہا۔ مسلمانوں نے ہر میدان میں ہماری فوج کو بہت بری طرح شکست دی ہے اور پورے کا پورا ملک فتح کر لیا ہے۔ ادھر ایرانیوں کو اسی طرح مسلمان شکست دیتے دیتے ان کے ملک سے ہی باہر لے گئے ہیں۔ وہ خبریں بھی ہماری فوج تک پہنچتی رہتی ہیں۔ حیرت اور دہشت کی وجہ اور ہے، روتاس نے کہا۔ حیرت اس پر کہ مسلمانوں کی تعداد ہمارے مقابلے میں بہت ہی تھوڑی ہے، اور دہشت اس وجہ سے کہ اتنی تھوڑی تعداد میں انہوں نے اتنی بڑی اور طاقتور فوج کو شکست دے دی ہے۔ ہماری فوج میں مسلمانوں کے متعلق عجیب و غریب اور پراسرار کہانیاں مشہور ہو گئی ہیں۔ ہمارے سپاہی یقین کی حد تک کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے قبضے میں جنات ہیں۔ ہماری فوج نے تو ایرانیوں جیسی طاقتور فوج کو بھی شکست دی ہے۔ شاہ ہیرکل زخمی شیر کی طرح آخری حملہ تو ضرور کرے گا، اور اس نے فوج اور قبائل کا لشکر آگے بھیج بھی دیا ہے، لیکن اب وہ قدم اٹھانے سے پہلے کئی بار سوچتا ہے۔ جزیرہ کے ان قبائل کا لشکر تو تازہ دم ہے، شرینہ نے کہا۔ کیا یہ مدد شاہ ہیرکل کے لیے کافی نہیں؟ کافی تو ہے، روتاس نے جواب دیا، لیکن ان قبائل کے متعلق شاہ ہیرکل اور زیادہ محتاط ہے۔ یہ تو میں بھی کہتا ہوں کہ ان قبائلیوں پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ شاہ ہیرکل نے اپنے جنرلوں اور ان سے چھوٹے افسروں سے کہہ دیا ہے کہ یہ قبائل اپنے گھروں، اپنی بیوی بچوں اور اپنے جان و مال کی حفاظت کے خاطر اکٹھا ہوئے ہیں۔ ان میں نہ تو کوئی قومی جذبہ ہے، نہ ان کی اپنی کوئی بادشاہی ہے جس کی خاطر یہ لڑنا چاہیں گے۔ ان قبائل کے سرداروں نے صاف کہا ہے کہ مسلمان ان کے گھر تباہ کر دیں گے اور ان کی لڑکیوں کو اٹھا لے جائیں گے۔
یہ لوگ صرف تحفظ دینا چاہتے ہیں، جو اگر انہیں مسلمانوں کی طرف سے مل گیا تو رومیوں کے خلاف ہو جائیں گے۔ پھر ان لوگوں میں ایک خامی اور بھی ہے، یہ فردن فردن لڑاکے اور شہسوار ہو سکتے ہیں اور ہیں بھی، لیکن فوج کی تنظیم اور ترتیب میں لڑنا کوئی اور ہی بات ہے۔ پہلے تو انہیں یہ سیکھنا ہے کہ فوج کی ترتیب میں کس طرح لڑا جاتا ہے۔ اگر انہیں اسی طرح میدان میں لے آئے تو یہ فوج کی طرح نہیں بلکہ ایک ہجوم کی طرح لڑیں گے۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ قبائلی دیکھیں گے کہ رومی فوج لڑتی ہے یا بھاگتی ہے۔ اگر ہماری فوج جم کر نہ لڑی تو سب سے پہلے یہ قبائلی بھاگیں گے، اور کوئی بعید نہیں کہ مسلمانوں سے جا ملے۔ اگر آج انہیں معلوم ہو جائے کہ رومیوں کی نسبت مسلمان کے ہمدرد ہے تو یہ رومیوں سے منہ موڑ جائیں گے۔ روتاس کبھی ہیرقل کے محافظ دستے کا کمانڈر ہوا کرتا تھا، اور اب وہ جاسوسی کے نظام کا کمانڈر تھا، اور اپنے 2 آدمیوں کے ساتھ حمص کی طرف دیکھنے آ رہا تھا کہ مسلمانوں کا دفاعی انتظام کیسا ہے، اور کیا قلعے کے باہر بھی کوئی فوج ہے۔ جاسوسی کے شعبے میں ہونے کی وجہ سے وہ ہیرقل کی سطح کی بات، لیکن وہ اتنی سی بات نہ سمجھ سکا کہ شارینہ اس کے سینے سے راز اگلوا رہی ہے۔ اس کامیابی میں شارینہ کی ذہانت کے ساتھ ساتھ شراب کا بھی ہاتھ تھا۔ روتاس پیتا اور بہکتا چلا گیا، اور جب اس کا دماغ بالکل ہی معاف ہو گیا تو شارینہ وہاں سے آ گئی اور حدید کو بتایا کہ اس نے کیا کچھ معلوم کیا ہے۔ حدید شارینہ کو سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گیا، اور شارینہ نے وہی باتیں پھر دہرائی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت جاسوسی کے نظام کے سربراہ کو بلایا اور اسے روم کے حالات سے آگاہ کیا، اور کہا کہ انتہائی عقل مند آدمی جو وہاں جا کر اپنے آپ کو مختلف عیسائی قبیلوں کے فرد ظاہر کریں اور بتائیں کہ وہ قبائل کے لشکر میں شامل ہونے آئے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے، فوری طور پر 10-12 مجاہدین منتخب کر کے تیار کیے گئے۔ انہیں دشمن کے علاقے میں جانے کا اور وہاں کے لوگوں میں گل مل جانے کا تجربہ خاصا تھا، اور انہیں ٹریننگ بھی ایسی ہی دی گئی تھی۔ ان میں سرفہرست حدید تھا۔ ان کا کام یہ تھا کہ رومی فوج کے ساتھ جو غیر مسلم قبائل جا ملے ہیں ان میں شامل ہو جائے اور انہیں رومیوں کے خلاف گمراہ کرے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماتحت سالاروں کو بلایا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک قاصد خالد بن ولید کی طرف دوڑا دیا کہ وہ جس قدر جلدی ہو سکے حمص پہنچ جائے۔ میرے عزیز رفیقوں، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں سے کہا، تم سب نے سن لیا ہے کہ اس رومی فوج کے افسر روتاس نے ہیرقل کی فوج اور عیسائی قبائلیوں کے متعلق کیا باتیں بتائی ہیں، اور ہیرقل کس تذبذب میں پڑا ہوا ہے، لیکن اس سے ہمیں اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے کہ ہمارا دشمن اپنے ہاں کی صورتحال اپنے موافق کر کے حملہ کرے گا۔ ہم یہی سمجھیں گے کہ کسی بھی وقت حمص محاصرے میں آ جائے گا، اور ہمارے پاس نفری اتنی توڑی ہے کہ ہم یہ محاصرہ توڑ نہیں سکیں گے۔ میں نے قبائلیوں میں شامل ہونے کے لیے بڑے ذہین اور اپنے کام میں ماہر مجاہدین کو روانہ کر دیا ہے۔ مدینہ کو بھیجے ہوئے قاصد آدھا راستہ طے کر چکے ہوں گے۔ اپنی دفاعی تیاریاں مکمل رکھو اور خود بھی دعا کرو، اور مجاہدین سے کہو وہ بھی اللہ کے حضور دعا کرتے رہیں کہ کمک جلدی پہنچ جائے، اور اگر نہ پہنچ سکے تو اللہ ہماری مدد کرے۔ سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ راتوں کو جیسے سوتے بھی نہ ہوں۔ ایسے تو وہ دن اور رات میں 2-3 مرتبہ ضرور کرتے کہ قلعہ کی دیوار پر جا کھڑے ہوتے اور مدینہ کی طرف دیکھنے لگتے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ اتنی جلدی کمک نہیں پہنچ سکتی۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی مفتوحہ شہر قنسرین میں تھے۔ حمص کا قاصد ان تک پہنچا اور انہیں بتایا کہ حمص کس خطرے میں آ گیا ہے اور سپہ سالار اس وقت کس تکلیف اور اذیت میں مبتلا ہیں۔ خالد بن ولید اسی وقت کمان اپنے نائب سالار کے حوالے کر کے حمص کو روانہ ہو گئے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید کو اپنے سامنے دیکھا تو انہوں نے دلی سکون محسوس کیا۔ وہ تو اپنے آپ کو تنہا اور کچھ حد تک بے بس سمجھنے لگے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی تیز رفتاری سے آئے تھے۔
وہ خود بھی آرام کرنے کے قائل نہ تھے۔ نہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ذرا سستا لو پھر بات کریں گے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ حمص کی طرف کتنا بڑا خطرہ بڑا چلا آ رہا ہے، اور حمص میں اس لشکر کے مقابلے میں بہت تھوڑی دیر نے اس دوران جو اقدام کیے تھے وہ تفصیل سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بتائی۔ میں نے جو سوچا ہے وہ یوں ہے، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، انطاکیہ، حمات، حلب اور قریب کی تمام چونیوں سے مجاہدین کی آدھی آدھی نفری حمص میں اکٹھی کر لی جائے اور محصور ہو کر لڑا جائے۔ محصور ہو کر نہیں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا۔ ہم قلعے سے باہر دشمن کا مقابلہ کریں گے، یہ کوئی نیا دشمن نہیں، اسے ہم بڑی دور سے دھکیلتے چلے آ رہے ہیں اور شام کی آخری سرحد تک پہنچا چکے ہیں۔ اس کی چالوں کو اور اس کی فوج کو ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں، ہم اس میدان میں بھی اسے شکست دے دیں گے۔ تمام مورخین کے مطابق ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید کا یہ مشورہ قبول نہ کیا۔ وہاں حمص کے 2-3 سالار بھی موجود تھے، انہوں نے اپنے سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تجویز سے بھی اختلاف کیا کہ دوسری جگہوں سے مجاہدین کی آدھی آدھی نفری یہاں بلا لی جائے، اور انہوں نے خالد بن ولید کے مشورے سے بھی اختلاف کیا۔ وجہ یہ بتائی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ دشمن کو پہلے پتہ چل جائے کہ حمص کو مضبوط کرنے کے لیے دوسری جگہوں سے نفری اکٹھا کر لی گئی ہے، تو دشمن ان میں سے کسی اور جگہ پر حملہ کر کے قبضہ کر سکتا ہے، اور اس طرح دوسری بڑی چونیوں پر بھی حلہ بول کر کامیاب ہو سکتا ہے۔ ان سالاروں نے کہا کہ کسی شہر اور قصبے کو کمزور نہ کیا جائے اور صرف مدینہ کی کمک کا ہی انتظار کیا جائے۔ اگر کمک آنے سے پہلے روم میں پہنچ گئے تو پھر انہی حالت میں لڑیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے کہ ہمارے صبر و استقامت کا اجر عطا فرمائے۔ وہ دینی ایمان والے تھے، اللہ کی راہ میں باطل کے خلاف وطن سے بے وطن ہوئے اور اپنا اور دشمن کا خون بہا رہے تھے۔ ان کے دلوں میں حوث ملک گیری نہیں تھی اور وہ اپنی بادشاہی قائم کرنے کے ارادے سے گھروں سے نہیں نکلے تھے۔ انہوں نے تلوار کا مقابلہ تلوار سے کیا، اور جو نہتے تھے ان کے دل انہوں نے اخلاق سے موہ لیے تھے۔ جن چہروں کو انہوں نے فتح کیا، انہوں نے وہاں کے لوگوں سے جزیہ وصول کیا، لیکن لوگوں کی حیثیت اور استطاعت کے مطابق وہاں کے غیر مسلم مسلمانوں سے بہت ہی خوش اور مطمئن تھے، اور نظر یوں آتا تھا کہ مشکل کے وقت مسلمانوں کے شانہ بشانہ لڑیں گے، لیکن اسلام کے سالار ان پر اتنا بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ اسلام کے لیے اولین مجاہدین اللہ سے مدد مانگتے تھے، دعائیں کرتے تھے، لیکن صرف دعاؤں پر ہی بھروسہ نہیں کیا کرتے تھے۔ وہ قرآن کے اس فرمان سے بڑی اچھی طرح آگاہ تھے کہ تم عملاً جتنی کوشش کرو گے اللہ تمہیں اتنا ہی دے گا۔ انہوں نے کبھی معجزے کی توقع نہیں رکھی تھی، انہوں نے اپنی جانیں دے کر اسلام کو زندہ رکھا، اپنا خون بہا کر شمع رسالت کو بجھنے نہ دیا، اور اس طرح اللہ کا پیغام حق دور دور تک پھیلتا چلا گیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید کو واپس قنصرین بھیج دیا تھا کہ وہاں کا دفاع ان کی غیر حاضری میں کمزور نہ ہو جائے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو عبیدہ سے رخصت ہوئے تو ان کے چہرے پر ایسا تاثر تھا جیسے وہ اپنے سالار کو اس مشکل صورتحال میں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتے ہوں۔ ابن جراح خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میری ضرورت پیش آ گئی تو ایسا قاصد بھیجنا جو اڑتا ہوا مجھ تک پہنچے، اور میں اس سے زیادہ تیز رفتاری سے پہنچوں گا۔ خالد بن ولید ابو عبیدہ سے گلے ملے، گھوڑے پر سوار ہوئے اور اللہ حافظ کہہ کر روانہ ہو گئے۔ دونوں قاصد مدینہ پہنچ گئے۔ اس وقت وہ اونٹوں پر سوار تھے اور اونٹ دوڑتے آ رہے تھے۔ وہ اکیلے نہیں تھے، مدینہ کے کئی آدمی اور لڑکے ان کے ساتھ ساتھ دور سے آ رہے تھے۔ یہ تو مدینہ کا معمول بنا ہوا تھا کہ جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے اور کسی نہ کسی وجہ سے محاذ پر گئے تھے وہ قاصد کے منتظر رہتے تھے۔ بعض تو شہر سے کچھ آگے چلے جاتے اور جب کوئی قاصد آتا تو اس کے ساتھ ساتھ دوڑ پڑتے۔
اور پوچھتے تھے کیا خبر لائے ہو۔ قاصد لوگوں کے جذبات کو سمجھتے تھے اور کم از کم الفاظ میں ان کو خبر سنا دیتے تھے۔ اس وقت مجاہدین اسلام بیک وقت دو محاذوں پر لڑ رہے تھے۔ دونوں دشمن باطل کی بڑی ہی زبردست جنگی قوت سمجھے جاتے تھے، اور یہ غلط نہیں تھا کہ ان کے مقابلے میں کوئی آنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ ایک آتش پرست ایرانی اور دوسرے رومی، ان محاذوں سے کسی بھی وقت کوئی بہت ہی بری خبر آ سکتی تھی، اور اکثر توقع یہی ہوتی تھی کہ بری خبر آئے گی۔ لیکن مجاہدین کے ساتھ ضعیف العمر بوڑھوں، معصوم بچوں اور معذوروں کی دعائیں تھیں، جو محاذوں پر جانے کے قابل نہیں تھے اور دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی دعاؤں سے ان کی مدد کر رہے تھے۔ مدینہ کی گلیوں میں شور بپا ہو گیا، قاصد آئے ہیں، دو قاصد آئے ہیں۔ یہ شور غل امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ بڑی تیزی سے اٹھے اور قاصدوں کے استقبال کے لیے باہر آ گئے اور اس طرف دوڑ پڑے جدھر سے قاصد آ رہے تھے۔ قاصدوں نے ان کے قریب آ کر اونٹ روکے اور اونٹوں کو بٹھا کر اترنے کی بجائے اونٹوں سے کود آئے۔ اچھی خبر لائے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اور اس کے ساتھ ہی اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ خبر بری بھی نہیں، ایک قاصد نے ان کے ساتھ چلتے ہوئے کہا، اگر کمک جلدی پہنچ جائے گی تو خبر اچھی بھی ہو جائے گی یا امیر المومنین۔ دوسرے قاصد نے کہا، ہم کہیں سے پسپا نہیں ہوئے، چلیے بیٹھ کر پیغام سناتے ہیں۔ گھر میں داخل ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاصدوں کو بٹھایا اور ان کے لیے پانی اور کھانا وغیرہ منگوایا، اور پھر کہا کہ اب بتاؤ۔ ایک قاصد بولنے لگا، اس نے پوری تفصیل سے بتایا کہ حمص کس طرح خطرے میں آ گیا ہے اور رومی فوج کے ساتھ الجزیرہ کے غیر مسلم قبائل کا لشکر بھی شامل ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم، امیر المومنین نے ساری تفصیلات سن کر کہا، مجھے میری ذات سے اشارے مل رہے تھے کہ ایسی صورت پیدا ہو ہی جائے گی۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیوں نہ کروں، جس نے مجھے اتنی فہم و فراست عطا کی ہے کہ اس کا دفاعی انتظام پہلے ہی سوچ رکھا تھا۔ امیر المومنین نے اسی وقت ایک قاصد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دوڑا دیا اور یہ پیغام دیا کہ کعب بن عمرو کو 4000 سوار دے کر یہ پیغام ملتے ہی حمص بھیج دو، اور وہاں ابو عبیدہ سبھی دشمن میں گر گئے ہیں، اور کمک پہنچنے تک نہ جانے وہاں کیسی صورتحال پیدا ہو جائے۔ اس وقت سعد بن ابی وقاص مدائن میں تھے اور زرتشت کے پجاری وہاں سے بھاگ گئے تھے، اور اس طرح کسرا ایران کو شکست فاش دے دی گئی تھی اور عراق مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تھا۔ کعب بن عمرو اس وقت کوفہ میں تھے۔ سعد بن ابی وقاص نے امیر المومنین کا پیغام ملتے ہی ایک قاصد کوفہ بھیج دیا۔ کعب پیغام ملتے ہی 4000 سوار لے کر یوں کوفہ سے حمص کو نکلے جس طرح اچانک طوفان اور بگولے اٹھا کرتے ہیں۔ امیر المومنین جو کچھ بھی سوچتے، ان مشیروں سے مشورہ لیتے تھے۔ یہ صورتحال امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تدبر اور دور اندیشی کی بڑی سخت آزمائش تھی۔ آپ جانتے تھے کہ اگر ہم سے پاؤں اکھڑے تو پھر نہ جانے کہاں تک مجاہدین کو پیچھے ہٹنا پڑے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ایران سے فوج نکال کر بھیجی جائے اور کسرا ایران پھر اٹھ کھڑا ہو اور عراق کے مختلف علاقوں پر پھر قبضہ کر لے۔ میرے بھائیوں، امیر المومنین نے اپنی مشیروں سے کہا، خدا کی قسم یہ ساری سازش الجزیرہ کے قبائل کی ہے، ان میں اکثریت عیسائیوں کی ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ اسلام اس علاقے تک پہنچے۔ انہوں نے ہرقل کو اکسایا اور کم و بیش 30,000 کا لشکر اسے دے دیا کہ وہ ان کا ساتھ دیں اور مسلمانوں کو ملک شام سے بے دخل کر دیا جائے۔ پیارے ساتھیوں، آئیں دعا کریں کہ اللہ جل شانہ ہمیں اپنے احکامات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نقش و قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین والسلام۔